نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ آپ کے حسن کی قرآن میں خود خدا نے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خدا نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ ساری کی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ لیکن یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کسی بھی نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ جب دینے کا معاملہ آیا تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، بینائی دی، سماعت دی، گویائی دی، اس کے علاوہ جسم میں بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سمندروں کا، دریاؤں کا، نہروں کا نظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے پھول دیے اور کھانے کے لیے پھل دیے، لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی عطا فرمائی میرے دوستوں کہ جب دینے والے کو بھی دینے میں مزہ آیا، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر صرف اور صرف ایک ہی تھی، اور وہ نعمت تھی سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم میں سے فرمایا کہ اپنا حبیب تم پر جو ہے وہ مبعوث فرما دیا ہے۔ گویا کہ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان بھی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال تو سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہے۔ جس طرح سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے لکھنے والوں نے سیرت پر بہت لکھا، بہت لکھا، بہت لکھا، آخر لکھتے لکھتے قلم کو توڑ دیا اور کہنے لگے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کی ثنا اور تعریف بیان کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، بس ہماری قلم یہاں ٹوٹتی ہے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگی والا مقام اور رتبہ آپ ہی کا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، علماء کرام نے مختلف انداز میں سیرت کو بیان کیا ہے۔ میں بھی آج آپ حضرات کے سامنے بحیثیت طالب علم کسی استاد سے سن کر، سیکھ کر اور کسی استاد کی کتاب سے دیکھ کر سیرت کو ایک الگ انداز میں بیان کرنا چاہوں گا، جس میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو انتخاب ہے یہ لاجواب ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ فرمایا کہ کسی کے یہاں بہت زیادہ مال ہو اور ان کی ایک ہی بیٹی ہو۔ اب جب وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو داماد کا انتخاب بہترین کرتے ہیں۔ وہ داماد خاندانی ہو، پڑھا لکھا ہو، کردار کا بھی اچھا ہو، اخلاق کا بھی اچھا ہو، اور اس کی فرمایا کہ دامن کے اندر کوئی داغ نہ ہو، تاکہ یہ ہمارا جو داماد ہے یہ معاشرے میں واقعتاً جب لوگوں کو پتہ لگے تو لوگ کہیں واقعتاً آپ نے کسی کو چنا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ شادی کے اندر جہیز میں بھی بہتر سے بہتر فرنیچر تلاش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی دیتے ہیں، اچھے سے اچھا بنگلہ اور فلیٹ جو ہے دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ تمام کی تمام چیزوں میں بہتر سے بہتر چیز کا چناؤ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم عزیزو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں اور آپ سے قریبی جتنی بھی چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں میں بہتر سے بہتر ہی کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دستور کی بات ہے اور اصول کی بات ہے، انسان کے پاس کم قیمت کی کوئی چیز ہو نا جو قیمتی نہ ہو
تو بن مانگے بھی کسی کو دے دیا کرتا ہے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس قیمتی چیز ہو تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار مجھ سے یہ چیز مانگی جائے تب میں یہ چیز عطا کروں گا۔ چنانچہ میرے محترم عزیزوں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور قوموں پر، بستیوں پر، ملکوں پر زوال آئے، نافرمانیاں ہوئی، تنگ دستیاں ہوئی اور سرکشیاں اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے نبیوں کو بھیجتا رہا، نبی آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب نمبر سید الاولین والآخرین کے بھیجنے کا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اب چونکہ میرا محبوب دنیا کے اندر آنا ہے لہذا میرے محبوب کو مجھ سے مانگا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے کیا فرمانے لگے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل تو نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، مانگ کیا انعام مانگتا ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں مانگا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ میرے خدا تو اپنے محبوب کو نازل کر دے، کیونکہ مسجد تو میں نے بنا دی ہے، اب اسے آباد کرنے والا تجھے بھیجنا ہے۔ گویا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے تھے کہ میری اس مزدوری کے بدلے میں مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے بلکہ مجھے آمنہ کا لال چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مانگنے پر اپنے خلیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ میرے محترم عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جلسے کے اندر اور ہر مجلس کے اندر ایک مہمان خصوصی ہوا کرتا ہے۔ جلسہ شروع ہوتا ہے، مہمان تو سارے ہوتے ہیں، مہمان خصوصی ایک ہی ہوتا ہے۔ جلسہ شروع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، اپنی نشستوں پر بیٹھتے جاتے ہیں، کسی کے آنے کا اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن جب مہمان خصوصی کو آنا ہوتا ہے تو اسٹیج سیکرٹری اسٹیج سے اعلان کرتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں ہمارے مہمان ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجایا اور انبیاء کرام آتے گئے، کسی کا اعلان نہیں، کسی کا بتایا نہیں گیا۔ جب جس قوم بستی پر ضرورت پڑی اللہ نے نبی کو نازل کر دیا، لیکن جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دنیا میں اعلان کرو کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ گویا کہ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایک نبی کو دنیا کے اندر اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کے رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا انتخاب بھی بہترین رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل میں پیدا ہوئے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جو تمام کی تمام اقوام اور تمام کے تمام مذاہب کے درمیان عزت اور بزرگی والا مرتبہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، یہ تینوں کے تینوں مذہب والے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی درجہ ادب اور احترام کی نظر سے دیکھنے والے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو زبان کا انتخاب بھی سب سے بہترین فرمایا، زبان کا انتخاب سب سے بہترین فرمایا۔ اللہ کے رسول کو کون سی زبان دی گئی؟ عربی زبان دی گئی جو قرآن کی زبان ہے۔ اب دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ فرمایا کہ عبرانی زبان بھی چل رہی تھی، سریانی زبان بھی چل رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے عربی زبان کو پسند کیا، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عربی زبان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عرب جو ہے نا، عرب ان کو اپنی زبان پر اتنا غرور ہے، اتنا تکبر ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم تو عرب ہیں باقی سارے عجم ہیں۔ عجم عربی زبان میں گونگے کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بولنا صرف ہمیں آتا ہے باقی ساری دنیا عجمی ہے، ان کو کوئی بات کرنے کا ڈھنگ طریقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، کہ میں فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ ذرا غور بھی کریں میرے دوستوں تو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً فصاحت اور بلاغت کے اندر عربی زبان اپنی مثال آپ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ کسی کو اگر نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اب کوئی انگریز آدمی کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہے گا تو وہ کہے گا آفر دا پرے، انگریزی تھوڑی کمزور ہے بھائی، غلطی ہو تو درگزر کر دینا، تو وہ کہے گا آفر دا پرے، تم اپنی نماز پڑھو۔ اردو میں ہم کسی کو کہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کہیں گے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن عربی زبان کے اندر اگر آپ کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو آپ کو فقط اتنا کہنا پڑے گا صلی صلی۔
ایک حرف کے ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، صلی، بھائی نماز کی تیاری کر لو، نماز پڑھ لو۔ تو جس بات کو سمجھانے کے لیے انگریزی میں 3 الفاظ، اردو میں 2 الفاظ، عربی کے اندر فقط ایک ہی لفظ نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا دیا۔ اس لیے جو قرآن عظیم الشان ہے نا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن میرے دوستوں اور بزرگوں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ پورے کے پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہو۔ کہنے کو تو 30 سپارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، کہنے کو 7 منزلیں ہیں، کہنے کو 640 رکوعات ہیں، اور کہنے کو میرے دوستوں اور بزرگوں 114 آیات ہیں، لیکن اسی قرآن پاک کے اوپر علماء کرام اور مفسرین عظام نے 300 جلدوں کی بھی تفسیریں لکھی ہیں، اور اس کے بعد یہی کہا ہم اس قرآن کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا، وہ زبان بھی پورے کے پورے اقوام عالم میں اپنی مثال آپ تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا تو شہر کا انتخاب دیکھیں وہ بھی لاجواب نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق میں پیدا کرتے، مغرب میں پیدا کرتے، شمال یا جنوب میں پیدا کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاد عرب کے اندر پیدا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلا کہ بلاد عرب جو ہے وہ فرمایا امن والا شہر ہے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کو امن والا شہر بنایا، دوسرا شرک اور بدعت سے پاک فرمایا، اور ناپاک چیزیں، ناپاک لوگ فرمایا کہ اس شہر کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پر میرے دوستوں، آپ بلاد عرب کو اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، یعنی اگر پوری دنیا کے نقشے کو آپ یوں پھیلا دیں تو بلاد عرب جو بنے گا مکہ مکرمہ وہ بالکل دنیا کے وسط کے اندر آئے گا، بالکل دنیا کے وسط کے اندر۔ گویا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں تالاب میں، اور تالاب میں ایک کنکر پھینکتے، بات سمجھیے گا میں سمجھانے لگا ہوں، تالاب میں آپ کنکر پھینکتے ہیں تو جہاں کنکر گرے گا وہاں سے لہریں بن کے پورے تالاب کے کنارے تک آ جائیں گی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے وسط میں پیدا کیا کہ یہاں میرا محبوب پیدا ہوا ہے، اور یہیں سے یہ انوارات فرمایا کہ پھیلائے گا جو دنیا کے کنارے کنارے تک پھیلنے والے بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مکہ مکرمہ کی ایک شان اور بھی بہت زیادہ عجیب ہے، وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ اگر جغرافیائی نقشے کے اندر دیکھیں تو آپ کو بلاد عرب یوں نظر آئیں گے کہ اس کے 3 اطراف میں تو پانی ہے اور ایک طرف سے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے دل کو دیکھیں تو دل کا معاملہ یہ ہے کہ اوپر یہ والوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، باقی تینوں طرف سے یہ خالی ہے، یوں لٹکا ہوا ہے۔ گویا کہ میرے دوستوں جب تک یہ دل دھڑکتا ہے تب تک ہمارا نظام چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اور بلاد عرب کو پوری کی پوری دنیا کے لیے دل کی حیثیت دے دی، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ گویا کہ جب تک دل دھڑکتا ہے انسانی نظام چلتا ہے، جب تک بیت اللہ قائم رہے گا دنیا کا نظام چلے گا، جس دن اسے گرا دیا جائے گا اس دن دنیا کا نظام بھی ختم ہونے والا ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسری حیثیت سے بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو اپنی فرمایا کہ شان یہ حاصل ہے کہ اس کے موسم کو آپ دیکھیں، بہت سارے ایسی فرمایا جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر سال میں کئی دن بارشیں ہوتی ہیں۔ اب اگر مکہ مکرمہ میں یہ نظام چلے تو وہاں اتنی بیماریاں پھیل جائیں، اتنے بیکٹیریا پھیل جائیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں گرمی کی شدت کو تھوڑا زیادہ پیدا کر دیا، کیونکہ حج کے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے حاجی تو بھلے 40 لاکھ 45 لاکھ ہوں، لیکن بیک وقت مکہ مکرمہ کے اندر 70 لاکھ انسان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کا ایسا نظام بنایا کہ ان کے جسم سے جتنے بیکٹیریا اور جتنے بھی جراثیم نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں اور اس سے دوسروں میں کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شہر کا انتخاب کیا وہ شہر بھی تمام شہروں میں سب سے بہترین تھا۔ اب میرے نبی کو آنا تھا، اب آنے کے لیے قبیلے، برادری اور قوم کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ انتخاب بھی لاجواب رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں 44 قبیلے تھے۔ ان 44 قبیلوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قریش جو ہے وہ قرش سے بنا ہے، اور قرش کہتے ہیں کسی بات پر جم جانا اور ڈٹ جانا۔ یہ قبیلہ زبان کا بڑا کھڑا تھا، جس کو زبان دے دی سو دے دی، اپنی زبان سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اسی قبیلے کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے صادق اور امین کو پیدا کرنا تھا
کہ جس نے جب لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھی تو جان کے فرمایا کہ خطرے کے باوجود ان کو پہنچایا۔ دوسرے نمبر پر میرے دوستوں بزرگوں، قبیلہ قریش جو تھا وہ بڑا مستحکم قبیلہ تھا اور اپنی فرمایا کہ جگہ پر بالکل جمنے والا قبیلہ تھا۔ پھر قبیلہ قریش کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس خاندان کا انتخاب کیا وہ خاندان قبیلہ قریش کے اندر جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا اور قبیلہ قریش جو ہے فرمایا اس کے اندر جس خاندان کو چنا وہ بنو ہاشم خاندان تھا۔ یہ وہ خاندان تھا میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک تو مکہ مکرمہ اپنی مثال آپ، پھر قبیلہ قریش اپنی مثال آپ، پھر اس کے اندر فرمایا بنو ہاشم اپنی مثال آپ۔ یہ بنو ہاشم اس کو کہتے اسی لیے تھے کہ یہ مہمان نواز قبیلہ تھا، یعنی اگر کوئی قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تھا یا کسی قافلے کے ساتھ کوئی ایسا شخص جو اجنبی ہوتا تھا وہ مکہ مکرمہ میں آتا تھا تو ان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی قبیلہ جو ہے خاندان بنو ہاشم کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرمایا دادا کا انتخاب کیا وہ دادا بھی اپنی مثال آپ تھے۔ وہ کون تھے؟ عبد المطلب تھے۔ وہ کون تھے؟ بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور ظاہر میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے اور اس کے لیے دادا کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اسی کو کرنا تھا جس کی مکہ مکرمہ میں اپنی ایک بات ہو، اپنی ایک شان ہو۔ میں نے پہلے یہ بات ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ مقدس ہستی تھے کہ جنہوں نے آب زمزم کے کنویں کو، جو فرمایا کہ کسی زمانے کئی سالوں کے گزرنے کے بعد جو زمزم کا کنواں جو تھا وہ بالکل معدوم ہو گیا تھا، بالکل چھپ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر ایسے وقت میں جب مکہ مکرمہ میں پانی پینے کو اور جینے کو دونوں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اس جگہ کی کھدائی کی جہاں سے آج زمزم کے کنویں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا ہے وہ لاجواب نبی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز لاجواب ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل اس جو ہے وہ موضوع کو ذرا ہم اور آگے چلائیں گے کہ اللہ کے رسول کے والدین، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو پالنے والے، ان کا نام، یہ تمام کی تمام چیزیں کس طریقے سے لاجواب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم عزیزوں مجھے اور آپ کو اس لاجواب نبی اور فرمائے اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔